بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے 3 سوال پیش کیے تھے کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی علم ذریعہ ہے یا نہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اصحاب کہف کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 26 میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کس دور کا اور یہ کس جگہ رونما ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک ان بات کا زمانہ حکومت 700 قبل مسیح سے شروع ہو کر 106 عیسوی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اوائل صدی عیسوی میں رومیوں نے ان پر لشکر کشی کر کے اور شکست دے کر رقیم اور اس کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان بات کے پاس صرف ہجر کا علاقہ رہ گیا تھا جو 106 عیسوی میں جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان بات کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ رومیوں نے رقیم پر قبضہ کرنے کے بعد جب اس کو اپنی سیاسی اور معاشرتی ترقیوں کا مرکز بنایا تو اس کا پرانا نام بدل کر پیٹرا رکھا۔ یہی وہ رقیم ہے جس کا ذکر اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن عزیز نے کیا ہے، اور یہی وہ شہر ہے جس کے کچھ سعادت مند انسان بت پرستی سے بیزار ہو کر اور بت پرست حکمرانوں کے ظلم و جبر سے محفوظ رہنے کی خاطر اس شہر کے پہاڑوں کے ایک غار میں چھپ رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، بڑا سرکش اور سخت شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رقیم ایلیا کے قریب شہر تھا، اور یہ کہ وہ روم کے علاقے میں تھا۔ جب رومیوں نے ان بات کے اس مرکزی شہر کا نام پیٹرا رکھ دیا تو اس نام نے تھوڑے ہی دنوں میں بہت شہرت حاصل کر لی، اور چند صدیوں میں ہی رقیم ایک اجنبی اور غیر معلوم نام ہو گیا۔ جب قرآن نے اس کا اصل نام بیان کیا تو دوسروں کی طرح اہل عرب بھی حیران تھے کہ رقیم غار کا نام ہے یا لوہے کی تختی کا یا پہاڑ کا یا شہر کا، لیکن جس نام کو ان بات کے بھائیوں یعنی حجازیوں نے بھلا دیا تھا اس کو تورات نے اپنی سند میں محفوظ رکھا۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جہاں اور بعض جدید انکشافات کیے ہیں، ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت بھی ہے۔ ایلیا یعنی خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے 2 متوازی سلسلے ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر اتباط کا دارالحکومت رقیم آباد تھا۔ اس شہر کی موجودہ زمانے میں جو پیمائش کی جا رہی ہے اس میں نئے نئے انکشافات کے ساتھ ان پہاڑوں کے عجیب و غریب غار بھی قابل ذکر ہے۔ یہ غار بہت وسیع اور دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اس طرح واقعہ ہے کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک نہیں پہنچتی۔ ایک غار ایسا بھی دریافت ہوا ہے کہ جس کے ابتدائی حصے پر قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بہت سے ستونوں کے کھنڈر باقی رہ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی ہیکل کی عمارت ہو۔ مسیح مذہب کا ابتدائی دور ہے اور شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رقیم کے نوجوان نیک روحیں شرک سے بیزار ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی ہیں اور دین عیسوی کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انکشاف حال چاہتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے، مگر وہ دوبارہ معاملے پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتا ہے
کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہ سکے۔ یہ سوچ کر وہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجیب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے، مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی کی بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود ہیں۔ ایک طرف غار کا منہ ہے تو دوسری جانب ہوا گزرنے کے لیے مختلف سوراخ ہیں جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ غار کا منہ شمال جنوب کی طرف ہے، اس لیے طلوع اور غروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی، مگر ہلکی ہلکی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں اور ان کا رفیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دہانے پر باہر کی جانب منہ کیے بیٹھا ہے۔ اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برسوں تک یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے۔ رومی عیسائی نتبی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پیٹرا یعنی رقیم عیسائیت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اب خدا کی معیشت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہو، وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن، اور دوسرے نے کہا یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی جائے اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرک بھی، وہ یا تو شرک پر آمادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا اور یا ہم سب کو قتل کر ڈالے گا، اور یہ باتیں ہمارے دین و دنیا کو برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی۔ اب نوجوان میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا، وہاں دیکھا تو حالات بالکل بدل چکے ہیں اور نئے آدمی اور نیا طور و طریقہ نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ سکہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی۔ لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملے سے بہت زیادہ دلچسپی لی، کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے ان کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اپنے اوپر اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ ہو کر یاد خدا میں گزار دیں۔ اس لیے اس طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے ارتقاء میں پہنچ کر سب حال کہہ سنایا۔ ادھر شہریوں میں سے ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر ان کو ایک غار میں پا لیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلے اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اسی غار میں گزار دیا۔ جب ان مردان خدا راہبوں کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی یادگار قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں جو حضرات ذیش اثر اور با اقتدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ہیکل یعنی مسجد تعمیر کریں گے، اور غار کے دہانے پر ایک عظیم و شان ہیکل تعمیر کرا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ جب اس نوجوان کے پیچھے بادشاہ وقت اور پبلک دونوں آئے تو غار کے قریب پہنچ کر وہ یہ نہ معلوم کر سکے کہ جوان کس جانب چلا گیا، اور جب بہت جستجو کے بعد بھی صاحب کہف کا پتہ نہ پا سکے تب مجبور ہو کر واپس ہو گئے اور ان کی یادگار میں پہاڑ پر ایک ہیکل یعنی مسجد تعمیر کرا دی۔